فمثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم کمثل جنۃ بربوۃ اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین فإن لم يصبها وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی رضا طلب کرتے ہوئے اور اپنے دلوں کو ثابت رکھتے ہوئے خرچ کرتے ہیں، اس باغ کی مثال جیسی ہے جو کسی بلند جگہ پر ہو، جس پر زوردار بارش برسے تو وہ اپنا پھل دوگنا دے، پھر اگر اس پر تیز بارش نہ بھی برسے تو کچھ شبنم ہی کفایت کر جائے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ رضائے الہی کے لیے خرچ کرنے کی مثال کا بیان۔ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلوں کو ثابت رکھتے ہوئے، ثابت قدم رکھتے ہوئے اپنے مال خرچ کر کے اپنے آپ کو ایمان پر اور ریاضت و مشق سے تمام عبادات پر ثابت قدم رکھتے ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب کوئی شخص صدقہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے دل کو مضبوط کرتا ہے، ٹٹولتا ہے۔ اگر صدقہ اللہ کے لیے ہوتا تو کر گزرتا ہے، بصورت دیگر رک جاتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں بصیرت پائی جاتی ہے۔ یہ بصیرت انہیں اللہ کی اطاعت میں مال خرچ کرنے پر بھرپور جمائے رکھتی ہے۔ یہ لوگ صدقہ کرتے وقت دیکھ لیتے ہیں، اگر وہ صدقہ اللہ کے لیے ہو تو خرچ کر لیتے ہیں، ورنہ ہاتھ روک لیتے ہیں۔ کمثل جنۃ، باغ کی مثال جیسی۔ جنت وہ باغ ہے جس میں بہت سے درخت اگتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اسے ڈھانپ لیتے۔ بربوۃ، کسی بلند جگہ پر، ربوہ سے مراد بلند زمین ہے۔ یہاں کی نباتات دوسری زمین کے مقابلے میں زیادہ عمدہ ہوتی ہیں، کیونکہ نرم ہواؤں کے چلنے سے یہاں کی آب و ہوا میں لطافت آنے کی بنا پر انہیں اولے عموماً جڑ سے نہیں اکھیڑ سکتے۔ وابل سے مراد تیز بارش ہے، جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ فآتت اکلها ضعفین، تو وہ اپنا پھل دگنا دے، تیز بارش کی وجہ سے پہلے کے مقابلے میں دگنا پھل لاتا ہے۔ اسی طرح مومن ہے کہ جب اسے زیادہ مال ملتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے صدقہ بھی زیادہ کرتا ہے، اور جب اسے تھوڑا مال ملتا ہے تب وہ بھی اس میں سے خرچ کرتا رہتا ہے اور اسے روکتا نہیں۔ اگر صدقہ اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، تو اس کا اللہ تعالیٰ کے پاس بہت فائدہ ہوگا۔ فطلن، تو کچھ شبنم ہی اس باغ کے لیے کفایت کر جائے گی۔ اَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ أَن تَکُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِیلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہارُ لَهُ فِیہَا مِن کُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَہُ الْکِبَرُ وَلَهُ ذُرِّیَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَہَا إِعْصَارٌ فِیہِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ کَذَلِکَ یُبَیِّنُ اللَّہُ لَکُمُ الْآیَاتِ لَعَلَّکُمْ تَتَفَکَّرُونَ۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں؟ اس کے لیے اس میں سے ہر طرح کے پھل ہوں اور اسے بڑھاپا آ پہنچے، جبکہ اس کی ناتواں اولاد ہو، پھر اسے ایک بگولا آ پہنچے جس میں آگ ہو تو وہ باغ جل کر راکھ ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے کھول کر آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اپنے صدقے کو ضائع کرنے والے کی مثال کا بیان۔ تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے درختوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں۔ لہو فیہا من کل ثمرات، ہر طرح کے پھل کے ساتھ کھجوروں اور انگوروں کو خصوصی طور پر ذکر کیا،
کیونکہ یہ نفیس ترین پھل ہے۔ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اسے بڑھاپا آ پہنچے۔ بڑھاپے میں انسان کی محتاجی میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر میں کمزوری پیدا کرنے والے کئی عوامل حملہ آور ہوتے ہیں۔ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، جبکہ اس کی ناتواں کمزور اولاد ہو۔ جس شخص میں یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں کہ وہ خود کبر سنی کا شکار ہو اور اس کے بچے بھی ناتواں کمزور ہوں، تو اس باغ کی تباہی پر انتہائی افسوس ہوگا۔ نہ تو اس میں ہمت ہوتی ہے کہ وہ اپنا باغ دوبارہ لگا لے، اور نہ اس کے بچوں میں ہی اس کی طاقت ہوتی ہے۔ اعصارٌ بغلہ، اس سے مراد وہ تیز ہوا ہے جو زمین اور آسمان کی طرف ایک ستون کی مانند چلتی ہے، اسے ضباع بغلہ کہا جاتا ہے۔ جب اس میں آگ ہو تو درختوں پر آنے کی صورت میں انہیں جلا دیتی ہے۔ اس آیت میں اس شخص کی تمثیل پیش کی گئی ہے جو نیکی کا کام کرتا ہے مگر اس کے ساتھ وہ عمل بھی ملا لیتا ہے جو نیکی کو برباد کر دیتا ہے، تو قیامت کے دن جب اسے اس نیک عمل کی شدید ضرورت ہوگی، نہ اسے طاقت دے گا اور نہ بھوک ہی ختم کرے گا۔ اس کی حالت اس مذکورہ تباہ شدہ باغ والے شخص جیسی ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہیں، اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں، اور اس میں سے گندی چیز کا قصد نہ کرو جسے تم خرچ کرتے ہو، حالانکہ تم اسے کسی صورت لینے والے نہیں، مگر یہ کہ اس میں چشم پوشی کر لو تو الگ بات ہے، اور جان لو کہ یقیناً اللہ غنی اور بہت تعریفوں والا ہے۔ پاکیزہ اور عمدہ اشیاء کو خرچ کرنے کا حکم، اس کا بیان۔ من طیبات ما کسبتم، پاکیزہ چیزوں میں سے ان عمدہ، پسندیدہ اور حلال چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہیں۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں۔ ان سے مراد پھل، اناج، ترکاریاں، معدنیات اور زمین میں دفن خزانے ہیں۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، گندی چیز کا قصد نہ کرو، یعنی ردی مال خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو۔ مِنْہُ تُنْفِقُونَ، جسے تم خرچ کرتے ہو۔ ناپاک اور گھٹیا مال خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِیہِ، حالانکہ تم اسے کسی صورت لینے والے نہیں۔ تمہاری اپنی صورت حال یہ ہے کہ تم اپنے معاملات میں کسی وقت بھی ایسا ناقص مال لینے کے لیے تیار نہیں ہوگے، الا ان تغمضوا فیہ، مگر یہ کہ اس میں چشم پوشی کر لو۔ اگر بازار میں ایسا گھٹیا مال فروخت ہو رہا ہو تو تم میں سے کوئی شخص ایسا ہو جسے اس طرح کا تحفہ دیا گیا ہو، جس طرح کا تحفہ اس نے دیا ہو وہ اسے نہیں لے گا سوائے اس کے کہ وہ چشم پوشی سے کام لے یا شرمندہ ہو کر لے لے۔